بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا کرور دفعہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مجلس نصیب فرمائی اور اپنی بات سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اللہ نے چنا ہے تو ہم سب سے گزارش ہے آپ کی کہ پوری توجہ ایک بات کی طرف رکھیں کہ جب اللہ مجھے لے آیا ہے تو اللہ کا کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب میں کسی بندے کو اس نیک مجالس میں لاتا ہوں تو میرا ان کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، اور اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر ہماری کامیابی پکی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل ہو جائے گی۔ تھوڑے سے ادب سے ہم نے بیٹھنا ہے، جیسے ہم کہیں اسکول جاتے ہیں نا، یا کہیں بینک جاتے ہیں، یا کہیں بھی ریسیپشن پہ جاتے ہیں، کسی بھی جگہ تو ہم وہاں کے رولز فالو کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں بیٹا رولز فالو کرو، کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہوئے ہو؟ اللہ رب العزت کی مجالس یہ جو سجائی جاتی ہیں ان کا سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم پوری توجہ سے اللہ کی بات سنیں۔ جب اللہ مجھے اور آپ کو لے آیا ہے، کتنے گھروں میں دیکھ لیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو بلا لیں، ان کو بلا لیں، ان کو، لیکن اللہ نے لانا اس کو ہے جس کو بات سنانی ہے۔ کیونکہ یہ مجلسیں ہم ہر دفعہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ مجلسوں میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان مجلسوں میں لانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان مجلسوں میں آیا نہیں جاتا، ان مجلسوں میں لایا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آسمانوں پر یہ فیصلے پہلے سے ہو چکے کہ کس کس نے کہاں کہاں سے آنا ہے، اور کس کس نے بات سن کے ہدایت لینی ہے، اور کس کس نے بات سن کر ہدایت سے ہٹنا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ جو بغیر ارادے کے بیٹھیں گے، جو آئے ہی اس نیت سے ہوتے ہیں کہ فتنے ہی پھیلے، پھر ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا مکے کے آگے، یا اللہ مدینے میں موت آئے، مدینے میں موت آئے، مدینے میں ہی موت آئی تھی اس کو بھی، ابو جہل تھا، ایمان والی موت آئے، یا اللہ جہاں بھی آئے۔ تو اللہ ان مجلسوں کو سجانے سے پہلے آسمانوں پر پورے علاقے کو اللہ نے دیکھا، پورے علاقے میں سے اللہ نے اس ایک گھر کا انتخاب کیا۔ اللہ تو اللہ ہے، ایک وزیر اعظم، ایک صدر، ایک ایم این اے، گھٹیا سے گھٹیا علاقے کا ایم این اے، اس نے تقریر کرنی ہوتی ہے تو جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، سیکیورٹی پہلے اسے اپروو کرتی ہے اس کو کہ یہاں پر آپ کا خطاب ہوگا، یہاں پہ آپ کی تقریر ہوگی۔ تو اللہ کا ذکر تو پھر اللہ کی طرف سے اپروول آئی ہے اس گھر کی، اللہ نے اپروو کیا، اللہ نے کہا کہ اس گھر میں میرا ذکر ہوگا۔ جب یہ طے ہو گیا تو پھر آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے تمام انسان ایک پلیٹ میں موتیوں کی طرح رکھے گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا جبرائیل کو اس کو چن لو، اس کو چن لو، اس کو چن لو۔ کیا چنے جا رہے ہیں؟ یہ وہ موتی جو آپ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چن لو، یہ بندے اب اس مجلس میں شامل ہوں گے۔ باقی سب کو اللہ نے الگ کر دیا کہ یہ اوپر سے ہماری اپروول ہوگی تو ہم یہاں آئیں گے۔ کئی لوگ چاہ کر بھی نہیں جا سکتے، آج درس کہیں اور تھا ہمارا، لیکن اللہ نے لانا یہاں تھا ہمیں، کہ بارش کی وجہ سے وہ کینسل کیا کہ بہت دور ہے، کراچی سے تھوڑا باہر ہے، واپسی مشکل ہوگی، ڈرائیور کے ساتھ آنا جانا مشکل ہے۔ اللہ نے یہاں لانا تھا، رات کو میسج آیا ان کا کہ باجی وہ کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں، قریب ہے، کیونکہ بات اللہ نے اصل میں یہاں کروانی تھی، لانا اللہ نے یہاں تھا۔ پھر جب آپ کو اللہ نے یہاں جوڑ دیا تو اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو میرے سر سے آسمان تک لائنیں بنا کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ عورتیں ہیں جن کو گھر میں ہمیں بتانا پڑتا ہے میں بڑی بہو ہوں میری عزت کرو، میں بڑی چچی ہوں میری عزت کرو، میں بڑی پھوپھی ہوں میری عزت کرو۔ اب اللہ ہمارا اسٹیٹس اپ گریڈ کر رہا ہے، اوپر لا رہا ہے اللہ ہمیں، بھائی تم وہ لوگ ہو جن کی کنورسیشن، جن کی بات چیت فرشتے میرے ساتھ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بندی اس درس میں آئی ہے، اللہ پھر پوچھتے ہیں کیا چاہ رہی ہے،
क्या मांग रही है, किस इरादे से आई है? या अल्लाह सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है तो यहाँ जमा हुई है। कोई मेरा अब आपका मकसद नहीं है, ना आपका कोई मकसद है, ना ही मेरा कोई मकसद है। एक मकसद है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह इस वक्त की कीमत लगाएंगे इंशाअल्लाह आखिरत में। उनकी भी लगेगी जो बाजारों में फिर रही है, उनकी भी लगेगी जो मार्केटों की जीनत बनी हुई है, पार्लरों की जीनत बनी हुई है, दुकानों की जीनत बनी हुई है। हमारी भी कीमत लगेगी, कीमत दोनों की लगेगी। लेकिन जन्नत में वो जाएगा जो इन मजालिस को सजाएगा। सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगहें कौन सी हैं? मार्केटें, और भरी भी वही है, वही भरी हुई है। फिर अल्लाह अब बता रहे हैं कि तुम्हारे सर से आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते जमा हो गए कि अल्लाह कौन सा ऐसा कारनामा कर रहे हैं। फिर अल्लाह पूछते हैं फरिश्तों से, मेरे बंदे क्यों जमा हुए हैं? या अल्लाह तेरी मोहब्बत में जमा हुआ है। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो माँ का दिल करता है उसे रिवार्ड दे, कोई थोड़ा सा तोहफा दे दे ताकि अगली दफा वो दोबारा ये काम करे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं मेरे बंदे क्या मांग रहे थे? या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं गवाह रहना, इतने फरिश्ते जो हम काउंट नहीं कर सकते कि हमारे सर से आसमान का फासला ही कितना है, और वो सारे फरिश्तों को अल्लाह गवाह बना रहा है। गवाह रहना, मैंने इन सब के लिए जन्नत लिख दी। अभी मैंने और आपने कोई इरादा नहीं किया कि अल्लाह आज से मैंने नमाजें पढ़नी है, या अल्लाह आज से मैं बेपर्दगी छोड़ दूंगी, या अल्लाह आज से मैं शौहर के साथ अच्छा ताल्लुक रखूंगी, रिश्तेदारी निभाऊं, कुछ नहीं। आने पे ये अल्लाह इनाम दे रहा है, बैठने पे कि अल्लाह बता रहा है ये मजलिसें छोटी नहीं है। जो हम कहें यार मैंने खाना देना था, मैंने कपड़े धोने थे, मेरे बच्चे ट्यूशन जाने थे, मेरे बच्चे यहाँ शौहर ने आना था, ये बहुत ऊंची मजलिसें हैं। तरसेंगे हम क़यामत वाले दिन इन मजलिसों को। जब हमारी रूह पाँव से निकल रही होगी ना तो तरसेंगे हम कि काश इन पाँव की नेकियां जमा कर लेते। वो पाँव की नेकियां ये मजलिसें हैं। पाँव की तरफ आके कब्र में खड़ी हो जाएंगी ये मजलिसें कि अल्लाह इसको पाँव की तरफ से अज़ाब नहीं होने देंगे हम। अगर क्यों? क्योंकि ये नेक मजलिसों में दौड़ दौड़ कर जाती थी, दौड़ दौड़ कर। ये शैतान ने हमें झांसा दिया है, अमल तो करती नहीं, जाने का क्या फायदा भाई, जो ले जा रहा है अमल भी उठ कर आएगा। इस उसमें ना है कि लोग क्या कहेंगे, मुझमें अमल तो है नहीं, मैं मजलिसों में तो बड़ी भाग भाग के जा रही हूँ। या अल्लाह मजलिस में भी तू ले जा रहा है, अमल भी तू मुझे कराएगा। ये काम तो आएंगी नेकियां के अल्लाह वो कहते ना, मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाने लगे कि कोई बंदा ऐसे गुनाह में है कि उससे गुनाह छूट ही नहीं रहा। कुछ लोगों को जैसे गुस्सा बहुत आता है, या कुछ लोग झूठ बहुत बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ना चाहते हुए वो गुनाह कर रहे हैं, कुछ लोग हैं मोबाइल का यूज बहुत कर रहे हैं। तो वो फरमाते हैं कम अज कम अल्लाह को ये तो कह दो कि या अल्लाह ये मेरा गुनाह छुड़वा दे, वरना क़यामत वाले दिन मेरे सामने हुज्जत ना रखना कि तेरे अंदर ये गुनाह था। फिर क्या होगा, अल्लाह जब लाइनें लगाएंगे ना गुनाहगारों की, तो हमें उन लाइनों में खड़ा करेंगे जिसने अल्लाह से मांग मांग के अल्लाह ने फिर नहीं छुड़वाया ना, यानी हमें तौफीक ही नहीं मिली। हम तो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हमारा ये गुनाह छुड़वा दे, गुस्सा कम कर दे, झूठ खत्म कर दे। शैतान फिर आता है, फिर अल्लाह पास कम अज कम पशेमान लोगों में तो खड़ा करेंगे, और हो सकता है अल्लाह को हम पे तरस आ जाए और अल्लाह हमें जन्नत में ही भेज दे कि भाई दुआ तो मांगता रहे कि मेरे अंदर से ये गुनाह निकाल दे। अब तो हमारी जरूरत ही बहुत है ना जी, हम तो बड़े जरूरत वाले हो गए। सहाबा से तो एक गुनाह होता था, वो ऐसे समझते थे हमारे सर पे पहाड़ आ गया है, जब तक तौबा करके इसको हटाएंगे नहीं हमारी आखिरत नहीं बनेगी। हमसे गुनाह बड़े बड़े हो रहे हैं, पर हम क्या समझ रहे हैं भाई एक मक्की बैठी थी यहाँ पे उसको उड़ा दिया हमने यूं करके, हो गया गुनाह। तो क्या सारा माशरा ही कर रहा है? मैं जितनों से मिल रही हूँ यही कहती हैं बाजी सारे तो कर रहे हैं, बाजी गुर्बत है गुर्बत है गुर्बत है। आपको ये ईद के चंद दिनों में, बल्कि आखिरी अशरे से लेके ईद के तीसरे दिन तक लगा कहीं से कि यहाँ पे पाकिस्तान में गुर्बत है। के तीनों दिन अशरा दिन में आखिरी अशरा घर से निकली दुआओं के लिए जाते थे रोजाना। ये 27वीं में 21वीं में 7 रातों में
میں نے ساری مارکیٹیں جتنی رستوں میں آئی ان سے گزرنا ہمارے لیے دو بھر ہو گیا تھا. تراویح وہاں جا کر ہم پڑھ نہیں سکے جہاں ہم نے جانا تھا, دعا میں صرف شامل ہوئے. اتنا رش تھا. پیسہ ہے تو لگا رہے ہیں نا. غربت کس کے لیے باجی؟ زکوٰۃ کے مسائل بتا دیں, میں دوں یا نہ دوں. اللہ کو دینے کے لیے ہم غریب ہیں اور دکھلاوے کے لیے, کپڑے بنانے کے لیے ہم امیر ہیں. کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. آدھی زندگی تو ہماری اسی میں گزر گئی. صوفے گھر میں پیسے لا کے لا رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, یہاں رکھ دیے, نہیں اس سائڈ رکھو, نہیں اس سائڈ رکھو, اس سائڈ رکھو. لوگ کیا کہیں گے اس کی تو ہمیں پرواہ ہے, اللہ کیا کہے گا اس سوال کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. کسی شادی پہ آج تک ہم نے سوچا کہ اللہ کیا سوچے گا جو میں جس طرح یہ شادی کر رہی ہوں. ہم کتنا ناچتے ہیں, کتنا پیسہ اڑاتے ہیں, اس کے بعد اگر ہمیں کوئی دکھ مل جائے تو ہم کہتے ہیں ابھی بیچاری نئی نئی دلہن تھی اور اس کو دکھ مل گیا. سوچا بھی ہم نے کہ اس کی شادی میں کیا کیا پیچھے ولکل کر کے آئی تھی. وہ مہندی سے ناچنا شروع ہوئے ہم اور ولیمے تک ناچتے ہی رہے. پھر چوتھی کی بھی رسمیں, پانچویں کی بھی, چھٹی کی بھی, ہمیں تو وہ رسمیں ہی نہیں پتہ جتنی ہیں. کبھی ایک دن بھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آپ امیجن کریں اپنے آپ کو اور غیر یہ جو مسلم عورتیں, کیا فرق رہ گئے ہم لوگ. کوئی ایک تو اپنے اندر اور ان کے اندر ایسی چیز رکھے جس سے پتا چلے کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. کہیں سے تو ہمارا پتا چلے. ہمارے حلیے ہی یہ بیان نہیں کر رہے کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں رہا. کتنے پارک, کتنے بازار, کتنی ایونٹس ایسے گزر جاتے ہیں جن میں نماز کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اذان ہو رہی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے مجھے, نماز بھی پڑھنی ہے مجھے. ایک نماز چھوڑ دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, ایک نماز جو چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. آج ہمارے بچے کا کسی تھانے میں نام لکھ دیا جائے تو ایسی فکر لگ جاتی ہے, تو ایسا نکلی, ایسی اولاد نکلی, کیا تربیت کی تھی, تیرا نام تھانے میں لکھا ہوا ہے, تیرے نام کا تھانے میں بتا کے گیا کہ تیری FIR کٹی ہوئی ہے. سچوں کا سچا نبی بتا کر چلا گیا ہمیں کہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے. کوئی ہے فکر کہ ہمیں وہ نام مٹانا کیسے ہے, ہمیں کیسے اللہ سے توبہ کرنی ہے, کیسے توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے, یا اللہ میری نسلوں کو نمازی بنا دے, میری نسلوں کو نمازی بنا دے. آج پیسہ نہ ہو تو ہمیں غم ہوتا ہے, پیسے نہیں ہے ہمارے پاس, پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. بچہ نماز نہ پڑھ رہا اس کا دکھ نہیں ہے ہمیں کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا, تو کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھ رہا, نیک تو ہے نا. ایسی نیکی کو گولی مارے ہیں. ابھی آپ نے دعوت دی, جو نہیں آ رہے تھے, کیسا دل ہوتا ہے کہ میں نے دعوت دی اور یہ آئے نہیں. بعد میں بھی گلے کرتے ہیں ہم, تمہیں دعوت دی تھی, ہم نے درس کی اور تم آئی نہیں. 750 دفعہ اللہ قرآن میں نماز 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 کر رہا ہے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. تو اللہ کو تو ہم سے غصہ نہیں آ رہا, اللہ تو ہم سے روزی نہیں چھین رہا, اللہ تو ہم سے صحتیں نہیں چھین رہا. کتنی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری کوئی ایک دعوت پہ نہ آئے, ہمیں کتنا غصہ آ جاتا ہے. اور اللہ رب العزت 750 دفعہ دعوتیں دے رہا ہے, قرآن نماز پڑھو, نماز پڑھو. تمہاری بربادی کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے. کوئی کالا جادو نہیں ہوا ہوا, کوئی نظر نہیں ہوئی ہوئی, کوئی پیر بابوں کے پاس نہ جائیں. سب سے بڑا ہمارے اندر جو کمی اور بربادی ہے وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, نماز کے لیے نہیں ہے. کھانے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, صفائی کے لیے, بچوں کے یونیفارمز کے لیے, استریوں کے لیے, ہر چیز کی ہم نے روٹین سیٹ کی ہوئی ہے. نہیں ہے تو نماز کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نفس کو عادت ہی نہیں ہے نا نماز کی. جس نفس کو عادت ہوتی ہے نا نماز کی, ہمیں یاد ہے ہماری امی نے کبھی نہیں ہمیں کہا تھا, جیسے آج ہم بچوں کو کہتے اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھو اذان ہو رہی ہے, اٹھو یہ کرو.
जिस तरह औरतों से हम मिलते हुए बताती हैं कि 10-10 दफा बाजी नमाज के लिए बच्चों को, और ये मैं दीनदार घरानों की बात बता रही हूँ, बेदीनों का तो पता नहीं क्या हाल हो कि बच्चे मोबाइल छोड़ के नमाज के लिए नहीं उठते। निकल आए इस धोखे से। मैं हर दर्स में आपको बार बार कहती हूँ कि ये बच्चे जो मोबाइल छोड़ के आपकी बात नहीं सुन रही है, आपकी कब्रों पे कल को पढ़ने आएंगे, ये धोखा है बहुत बड़ा। कोई नहीं आएगा। करके मैंने और आपने अपनी तैयारी खुद जानी है। क्या तैयारी है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे हमने मरना ही नहीं है। आप देख लें, तज्जिए कर लें, हम ऐसे जी रहे जिसकी फौतगी में मैं गई हूँ बस इसी ने मरना था, मुझे थोड़ी मरना है। उधर भी हमारी नजर किस पे, फलानी ने कौन सा सूट पहना हुआ है, फलानी ने क्या पहना है, मैंने क्या पहन के जाना है। हमें पता है कि इंसान हम में से निकल के चला गया और गया कहाँ है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कब्र या तो जहन्नुम का गढ़ा है या जन्नत का बाग है। कहाँ गया वो, हमें क्या पता उसको जन्नत में गया या जहन्नुम में गया है। हमें भी जाना है। आज हम किसी के घर चले जाएं, क्या कहते हैं, मैं अपने घर जाके चाय पीऊंगी दोबारा, तब मुझे सुकून आएगा। मैं अपने तकिए में सोती हूँ बाजी, मुझे नींद नहीं आती, मुझे अपने बेड के अलावा नींद नहीं आती, मुझे अपने कमरे के अलावा नींद नहीं आती। सोचा है कभी कि कब्र में हमारे इंतजामात हैं या नहीं है, कैसे सोएंगे कब्र में, कैसे लेटेंगे, क्या जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ही ये होगा हमसे कि नमाज के बारे में, नमाज के साथ कैसा मामला रखा, नमाज पढ़ी थी वक्त पे या नहीं पढ़ी थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया, बदतरीन चोर है वो, बदतरीन किसकी जबान से कहा जा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन की जबान से, जो जानवरों पे इतना रहम करते थे कि जानवर अपनी शिकायतें नबी के पास लेकर आया करते थे। वो कह रहे हैं बदतरीन चोर वो है जो नमाज में से भी चोरी करे। या रसूलल्लाह, नमाज में से चोरी? सहाबा बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नमाज में से ऐसे चोरी करेगा कि जल्दी जल्दी रुकू करेगा, जल्दी जल्दी सजदे करेगा, जैसे कौवा ठोंगे मारता है ऐसे नमाज पढ़ के खत्म कर देगा। और ज्यादातर औरतों को, अभी हमारे आखिरी अशरा मदारिस में गुजरा, ज्यादातर मदरसे में बच्चियां नमाज पढ़ रही थी, उनकी ये जगह नजर आ रही थी, दुपट्टे पतले थे, ये जगह मुसलसल नजर आ रही। आप रमजान का आखिरी अशरा और ताक रातें और ये लम्हे, उसमें भी हम ना पूछें कि नमाज पढ़ने का असल तरीका क्या, हमारा सतर क्या है, किस में नमाज होगी और किस में नहीं होगी। हर दर्स में मैं बताती हूँ, अगर हमारी ये चीज इतनी, ये चीज ये तो बहुत ज्यादा है ना, इतनी चीज, ये मेरी ये वाली जो चीज है, इतनी देर नजर आ गई कि 3 दफा सुभान रब्बियल आला या सुभान रब्बियल अज़ीम मैं कह लेती, तो इतनी देर में, यानी सेकंड्स की बात हो रही है, आपकी नमाज कबूल हो रही है या मारी जा रही है आपके मुंह पे, आपकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। आपके टखने नजर आ रहे हैं, इतनी ही देर आपकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। आपका दुपट्टा पतला है, करीब के दुपट्टे जो होते हैं, शफून के दुपट्टे होते हैं, लॉन के पतले दुपट्टे जिनमें आपकी ये नीचे की जगह झलक रही है, आपकी नमाज ही नहीं होगी। क्या फायदा वजू किया मैंने, वजू करके टाइम निकाला मैंने, आई जा नमाज पे और पता नहीं किया कि नमाज के। आपके पास जब मोबाइल आया, आपके फंक्शंस नहीं आते थे ना, सीखे आपने फंक्शन एक एक करके, बच्चों से, बहन से, भाई से, भाभी से, इसको पकड़ उसके पकड़ उसको पकड़, तब आए आपको। तो क्यों जरूरत महसूस नहीं होती कि हम नमाज भी सीखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, या अल्लाह हमारी बस्तियां पूरी की पूरी कहत में उजड़ गई हैं, रहम करें, बारिश बरसाएं ताकि हमारी बस्तियों में खेतियां हों। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा मूसा इतने 1000 का खत्म दिला लो, मूसा अपनी कौम को कहो कि अपनी नमाजें दुरुस्त कर लें, अपनी नमाजें दुरुस्त कर लें, तो इन पे मेरी रहमत उतरेगी। 90% पूरा पाकिस्तान में तो लोग नमाज ही छोड़ चुके हैं, वो जरूरी नहीं समझते। पर्दा तो हम कहते ही ये है दिल का होना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। जब पर्दे का हुक्म आया, सहाबियात का क्या हया थी, ये तो बेहया जमाना हो चुका है अब, जो कहते हैं आंख का पर्दा होना चाहिए।
क्या उनकी आंख में, उनके दिलों में पर्दे नहीं थे, हया नहीं थी? जब ये उतरा पर्दे का हुक्म, सबसे बड़ी वईद बेपर्दा औरत के लिए ये है कि जो पर्दा नहीं करती उसको अल्लाह देखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। बाकी क्या रह गया? जो हमने मुंह बोले भाई, मुंह बोले बेटे, मुंह बोले चचे, मुंह बोले कितने कुछ बनाए हुए, जो रिश्ते महरम हैं वही महरम रिश्ते हैं। और कई आंटियां हमें कहती हैं बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा तो पर्दा नहीं है। बूढ़ी औरत का भी पर्दा है। बूढ़ी औरत भी कपड़े खुले ढुल्ले पहनेगी, बड़ी चादर लेगी, घूंघट निकालेगी, पर्दा करेगी आम लोगों से। ये जो मर्द है सारे, हुक्म दिया है अल्लाह ने। हम उस फातिमा की बेटियां हैं जो अपने आप को मरने से पहले हुस्न दे रही हैं और अपनी खादमा से कह रही है कोई ऐसा इंतजाम हो जाता, मरने के बाद की फिक्र है ये उनको कि फातिमा को चरपाई में लिटाया जाएगा तो लोग, औरतें जब देखेंगी तो मेरा जिस्म नजर आएगा। जब कफन पहना देते तो जिस्म नजर आता है ना, तो मेरा जिस्म नजर ना आए, कोई तज़किरा ना करे नबी की बेटी मोटी थी, पतली थी, छोटी थी, कोई ऐसा इंतजाम हो जाता। तो खादमा ने कहा मैं एक शहर गई थी, वहां मैंने देखा है 2 खजूर की डंडियां यूं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती हैं, उनको यूं करके ऊपर लगा देते, ऊपर कपड़ा डाल देंगे तो आपके जिस्म का पता नहीं चलेगा। जो आजकल औरतों का जनाजा यूं ही बनाया जाता है ऊपर से उठाकर। औरत के तो मैयत को अल्लाह इतना पर्दा दे रहा है, मर्द की मैयत गई है तो यूं ही लिटा के दफना देंगे, औरत की मैयत आई है तो चारों तरफ पहले कपड़ा लेके मर्द खड़े होते, उसके महरम, उसकी मैयत को भी पर्दे में अंदर डाला जा रहा है। और हम 2 टके की टॉफी से भी सस्ती हो गई, उसको भी खोले, एक रैपर उतरता है फिर दूसरा उतरता है, 2 रुपए की टॉफी, उससे भी सस्ते हम हो गए कि हमारा मुंह सबके सामने खुला हुआ नजर आ रहा है। और जब हम घर से निकलती हैं तो कहाँ से हुस्न आएगा आपके अंदर, जब फरिश्तों, शैतान की एक जमात आपके साथ निकल रही है, वो इधर के मर्द को भी कह रहा है देख, इधर के मर्द को भी कह रहा है देख, इधर के भी, और वो जमात आपके ऊपर लानत करती हुई, हर मर्द की नजर डलवाती हुई आपको अपने डेस्टिनेशन पे लेके जा रही है। फिर हम कहते हैं पता नहीं चेहरे को क्या हो गया, पता नहीं मेरे चेहरे को क्या हो गया। जितने गैर महरमों की आप पर नजर पड़ेगी उतनी अल्लाह की लानत उस चेहरे पे पड़ती जाएगी। अपने आप को छुपा कर रखना था, हमें तो फातिमा की चादर को संभाल के रखना था। हमें तो पता चलना चाहिए था कि हम मुसलमान औरतें हैं। मैं जब यह बहस सुन रही हूँ ना औरतों की मर्दों के साथ बेनमाजी होने की, बाजी मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे मसाइल नहीं हल हो रहे, नमाज कितने दिन में नहीं पढ़े ये याद नहीं, बाजी झुकने को हम उसके सामने तैयार नहीं है। जिसने मसाइल हल करने, हमें फोन करके एक तसल्ली दे कि मसला हल हो जाएगा, जिसने मसला हल करना है उधर तवज्जो नहीं है। असल मसाइल का हल तो उधर है, हमने अल्लाह के सामने झुकना है तो हमारा मसला हल होना है। हमसे ये नहीं पूछेगा अल्लाह को मानती थी या नहीं मानती थी, ये पूछा जाएगा अल्लाह पे जब ईमान ले आई थी तो अल्लाह की मानी थी या नहीं मानी थी। अल्लाह को तो सभी मानते हैं, अल्लाह की कितनी मानी थी जो अल्लाह ने हमें कहा था। अल्लाह ने क्या क्या कहा उस बात का हमें, हम सुबह उठे नाश्ता बनाया, कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पाले, जानवर भी पाल रहे हैं, ये भी तो देखें तरबियत भी कर रहे या नहीं कर रहे। जाओ पर दादी से झूठ बोलाओ, चाची से ये बोलाओ, चाचे से वो, फिर झूठ नहीं बोलना बच्चे को हम कहते हैं, सिखा भी खुद ही रहे, झूठ नहीं बोलना। नमाजें हम नहीं पढ़ रहे, पाकी नापाकी हम नहीं देख रहे, अपने रिश्तेदारों के ताल्लुकात हम तोड़ रहे, फिर हम कहते हैं रोजी में बरकत नहीं है। बाजी अल्लाह का वास्ता अपने घर के मामलात को सीधा करें, अपनी नमाजें ठीक करें। किसी भी मदरसे में जाके आप नमाज के अल्फाज तो एक दफा सुनाएं जो आप पढ़ते हैं कि नमाज के अल्फाज क्या है, आपको पता तो हो कि नमाज जो मैं पढ़ रही हूँ इसका तर्जुमा क्या है। जो मैं अल्लाह से बातचीत कर रही हूँ सना सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेके आखिर सलाम फेरने तक अल्लाह की और मेरी बातचीत हो रही है। जो अल्लाह से हम बात कर,
یہ ہماری اور اللہ کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے ہی ٹائم نہیں ہے باجی، ٹائم نہیں ملا۔ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ کس چیز کا ٹائم نہیں ملا، اللہ کے سامنے جھکنے کا۔ بہت بڑی کتاب ہے مسلم شریف، اس کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جب آدمی رات کو سوتا ہے، کوئی بھی انسان، عورت، بچہ، مرد، کوئی بھی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ایک گرہ لگاتا ہے، سوتا جا، رات بہت لمبی ہے، پھونک دیتا ہے چھو کر کے۔ دوسری گرہ لگاتا ہے، رات بہت لمبی ہے، سوتا جا۔ تیسری گرہ لگاتا ہے، رات بہت لمبی ہے، سوتا جا۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے بستر پہ بیٹھا، ابھی وضو کرنے نہیں گیا تو وہ پہلی گرہ کھل گئی، یعنی شیطان کا جادو ٹوٹ رہا ہے۔ دوسری وضو کر کے آیا تو دوسری گرہ کھل گئی، شیطان کا دوسرا جادو ٹوٹا۔ پھر جب اس نے سجدہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، تو شیطان کا پورا جادو ہی ظاہر ہو گیا۔ اور جو سوتا رہا فجر کی اذان میں، مؤذن نے کہہ دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کیوں صدا لگوا رہے ہیں؟ یقیناً کوئی خاص بات ہے، تبھی تو صدا لگ رہی ہے، تبھی تو صبح نیند سے جگا کر ہمیں اللہ بتا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو اٹھو۔ اور جو سوتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے کان کے اندر شیطان اپنی شرمگاہ ڈال کر پیشاب کر دیتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز بھی نہیں آتی۔ اب سوچ لیں، ہم جو فجر میں سوئے رہتے ہیں، ذرا سا بلی پیشاب کر دے یہاں آ کے، باجی یہاں نہ بیٹھیے گا، یہاں بلی نے پیشاب کیا ہوا ہے، باجی یہاں کتاب نہ رکھیے گا، یہاں بلی نے پیشاب کیا ہوا ہے، باجی ادھر نہ جائے گا، ادھر بلی نے پخانہ کیا ہوا ہے۔ اس سے گندا ہے شیطان جس کا پیشاب لے کے ہم سارا دن گھوم رہے کانوں کے اندر، کیونکہ فجر چھوڑ کے جو آفس جا رہا ہے، اگلے آفس والے کی اس کو نہیں سمجھ آ رہی، آفس والا اپنی نہیں سمجھا پا رہا، لڑائی جھگڑے فساد، نوکریاں چھٹ رہی ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے۔ جو فجر چھوڑ کر اپنے کاموں میں عورت لگتی ہے گھر کے، اور جو مر جاتا ہے آفس میں، کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا جھنڈا یوں پکڑا ہوا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے میں کامیاب ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا، کیونکہ میں نے فجر چھڑوا دی ہے۔ میں نے پھر کیا ہے، ناشتہ بنتے ہوئے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تمہیں کہا تھا نا کل یہ لے آنا، تمہیں کہا تھا نا پرسوں وہ لے آنا۔ اور وہ گرے لگاتا کب ہے؟ جب میری آنکھ ہی موبائل پہ شروع ہو رہی ہے اور موبائل پہ بند ہو رہی ہے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے، آپ اپنے آپ کو ٹٹولے ذرا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس کی آنکھ موبائل سے بند ہو رہی ہے؟ کوئی تو ایک ہو ایسا جس کی آنکھ قرآن پہ بند ہو رہی ہے، کہ وہ قرآن پڑھ کے سوئے، قرآن کو دیکھ کر سوئے۔ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا، کوئی ایک تو ہونا چاہیے ایسا کہ وہ کہ باجی میں قرآن کی زیارت کر کے آخر میں پھر سوتی ہوں، میں قرآن سے سورہ ملک پڑھتی ہوں، میں قرآن سے، قرآن کی زیارت ہی ختم کر دی ہم نے، موبائلوں پہ ہی قرآن ڈاؤن لوڈ کر دی، ہر چیز ہی موبائل پہ، ہر چیز ہی موبائل پہ۔ قرآن کی زیارت سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھنے سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کو چومنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ رمضان میں بھی تو دیکھیں سحری کے لیے اٹھتے ہی تھے نا، یہ رمضان اصل میں پورے سال کی پریکٹس ہوتی ہے کہ جب رمضان میں ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں تو پورا سال کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب رمضان میں ہم حلال روزی سے رک سکتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے، تو ہم غیر رمضان میں حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ کیوں نہیں رک سکتے ہم؟ کیوں ہم غیبت سے نہیں میں نہیں کروں گی غیبت، میری آخرت خراب ہو رہی ہے، مرنا تو ہم سب نے۔ ابھی ہم راستے میں ذکر کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بچیاں شادیوں کے بعد جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ میرے بیٹے کی عمر کی بچی، 9 کلاس کی بچی، ابھی آخری اشرے میں اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے آخری دم کیا بیچاری کو، اور ابھی وہ وینٹیلیٹر میں پڑی ہے ضیاء الدین میں۔ چھوٹی سی بچی، اتنی پیاری میری آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ۔ کوئی پتہ ہے زندگیوں کا پلاننگ دیکھیں، یہ اوپر والا حصہ بنا لوں گی نا تو بڑا بیٹا شادی کروں گی، ابھی وہ اچھا سا ہے،
शादी करूंगी तो वो ऊपर रह लेगा, ये कमेटी खुलेगी ना तो ये ले लूंगी तो बेटी ब्याह लूंगी। उस मुस्तकबिल की फिक्र जिसका पता ही नहीं हम भी होंगे उसमें या नहीं होंगे। अक्सर लोग इतना जोड़ते हैं, इतना जोड़ते हैं, इतना जोड़ते हैं, उनको जब खाने का वक्त होता है कोई ना कोई बीमारी लगी होती है, खा ही नहीं सकते। बेहतरीन जोड़ना क्या है कि अपनी आखिरत के बैंक में पैसे जमा कराएं अल्लाह की राह में देकर, आखिरत के बैंक में वो कैश होगा असर इंशाअल्लाह। गिबतें करके, नेकियां सारी जाया करके, नमाजें छोड़ के, बेनमाजी की नमूसत मैंने पिछली दफ़ा भी बताई थी 70 घरों तक जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती के पास से गुजरे, सारे नमाज पढ़ रहे हैं, आपस में मियाँ बीवी में मोहब्बतें, बहन भाइयों में मोहब्बतें, रिश्तेदारों में मोहब्बतें, खिलती हुई बस्ती। वो कहते हैं खेतियाँ चहचहाती लहलहाते, जानवर सारे ऐसे जैसे जिंदगी वाली बस्ती होती है ना, पता चल जाता है बस्तियों में, घरों में जाके कि कौन सा घर किस अमाल के साथ जुड़ा हुआ है। वो गुजर गए हज़रत ईसा, देखते हुए कि क्या खूबसूरत बस्ती है, कैसे हसीन लोग हैं, कैसी मोहब्बतों में है। गुजर गए, कुछ अरसा गुजरा, हज़रत ईसा का दोबारा वहाँ से गुजर हुआ तो हज़रत ईसा ने देखा कि वहाँ पे बस्ती की शक्ल ही नहीं है, कोई एक घर भी मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो हज़रत ईसा ने ढूंढ ढांढ के उनसे जब पूछा, पता चला, अल्लाह ने बताया कि ईसा यहाँ जो चश्मा बह रहा था ना इस बस्ती का, उस चश्मे से एक बेनमाजी ने मुंह धो लिया था सिर्फ। उस बेनमाजी की ऐसी नमूसत के लोगों ने पानी इस्तेमाल किया खाने में, कपड़े धोने में, इसमें उसमें, तो सारी बस्ती ही उजड़ गई। एक बेनमाजी की नमूसत, बस्ती 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 उजड़ गई। आज हम कहते हैं ना भाई अपना अपना दीन रखो, अल्लाह किसे हुक्म दे रहा है? जिब्राइल अमीन को, जा फलानी बस्ती को उलट दे, ये नहीं कि एक एक को मार दे, उलट दे ताकि सारे ही हलाक हो जाएं। हज़रत जिब्राइल कहने लगे या अल्लाह उस बस्ती में तो एक नेक बंदा भी है, उसने इतनी पलक झपकने तक आपकी कभी नाफरमानी नहीं की, नमाज रोज़ा कुरान जिहाद ये उसका काम है। अल्लाह ने कहा सबसे पहले उसको पलट, सबसे पहले उसको अजाब देना। हज़रत जिब्राइल हैरान हो गए कि अल्लाह इतने गुस्से में। फिर अल्लाह ने खुद ही कहा तुझे पता है मैं सबसे पहले उसको अजाब क्यों दे रहा हूँ? इस वजह से कि उसके सामने मेरी नाफरमानियाँ हो रही हैं, उसके सामने लोग नमाज छोड़ रहे हैं, उसके सामने लोग गाने गा रहे हैं, उसके सामने लोग नाच रहे हैं, और उससे ये नहीं हुआ कि जाके किसी को कह दे कि ये गुनाह गलत है, ये गलत हो रहा है। जैसे हम होते हैं ना दीनदार, अक्सर शादियों पे चले जाते हैं, कोने में होके बैठ जाते हैं, पर्दा तो मैंने तो किया हुआ है ना, कर रहे गाने बजा रहे बजा। हमारी पहली शर्त होती है किसी शादी पे जाने की कि इस शादी में गाने नहीं चलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चलते, जहाँ जहाँ हम गए नहीं चले। सिर्फ थोड़ी सी आपको अपनी इज्जत करवानी है कि मैं मुसलमान हूँ। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या हम जवाब देंगे अल्लाह को कि अल्लाह मैं भी उन्हीं में? अल्लाह खुदा न खास्ता कभी सोचे हमने कि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ गाने चल रहे, नाच गाना, अगर उधर ही अल्लाह का अजाब आ जाए तो मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह को कि अल्लाह मैं मना ना कर पाई, मैं शामिल ना हो पाई। जिस दुनिया को खुश करने में आप लोग लगे हुए ना, ये कभी खुश नहीं होती, ये हमारा तजर्बा है, कभी खुश नहीं होती। अगर आप बहुत नेक हैं तो लोगों ने कहना निरी बेवकूफ़ है, कोई बात ही नहीं आती। अगर आप थोड़ा सा अपने हक के लिए बोलेंगे तो लोग कहेंगे इतना तकब्बुर है, देखो ज़रा इनमें। ज़रा सा आप पर्दे वाली बन जाएंगे, बड़ी अल्लाह वाली बनी हुई है, पर्दा छोड़ देंगी, इसकी हालत देखो, उम्र देखो और नखरे देखो। ये दुनिया किसी हाल में खुश नहीं। आप गोश्त रखेंगी, मीठा नहीं बनाया, मीठा रखेंगी सिर्फ मीठा, गोश्त नहीं है, आप आजमा कर देख लें। इसलिए इस दुनिया को खुश करने के बजाय अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को राज़ी करें। आपके घर मेहमान आया है, खिलाने को कुछ नहीं है, या अल्लाह तूने मेहमान भेज दिया, अब मैं क्या करूं? तेरी रहमत आ गई घर में, अब मैं क्या करूं? एक गिलास पानी भी पिला देंगे ना तो जन्नत आपके लिए लिख दी जाएगी।
اور یہ نہ پوچھا کریں مہمانوں سے. اکثر میں نے عورتوں کی عادت دیکھی وہ اپنے گھروں سے مہمان آتے ہیں تو تالے لگا کے دوسرے گھروں میں چلی جائے. میرے اپنا مشاہدہ ہے, کئی عورتوں کو میں نے دیکھا. مہمان جس گھر میں آنا ہوتا ہے اللہ اس گھر میں سال کی روزی اضافی دیتا ہے. جس گھر میں مہمان نے آنا ہوتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اللہ سال کی. اور ایک سال پہلے ہی اللہ اس گھر میں, پہلے زمانوں میں ہمارے ابو لاتے تھے راشن تو ہوتا تھا کوئی آ جاتا ہے, کوئی مہمان آ جاتا ہے تھوڑا زیادہ لے لو, کوئی مہمان آ جاتا ہے تھوڑا زیادہ. اور گھر میں پہلے ہوتا تھا, اب پیسے زیادہ ہو گئے, ہمارے دل تنگ ہو گئے. اب ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی دور تھوڑی, باری لے چلو باری کھلا دیں گے. ہم سے نہیں پکتا اتنی گرمیوں میں. کھلائیں, باہر بھی حرام نہیں ہے کھلانا, لیکن ایک محبت جو گھر میں کھلانے کی ہے نا, جو بزرگوں کو ساتھ بٹھانے کی ہے, بزرگوں کو لے کر چلنے کی ہے, وہ باہر نہیں ملے گی آپ کو. مہمانوں میں ہر دفعہ کہتی ہوں کیٹیگریز نہ رکھیں کہ اس نے مجھے کھلائی تھی مرغی تو میں بھی مرغی دوں گی. بھائی ہمیں بھی تو دال دی تھی, میں بھی دال دوں گی. آپ اسے مرغی بھی کھلا دیں گے آپ کو پھر اجر نہیں ملے گا. اگر اجر لینا ہے کہ میرے گھر اللہ نے رحمت بھیجی ہے, جو گھر میں ہے سامنے رکھ دیں. آپ چاہتی ہیں نا آپ کی روزی بڑھے, سال سال کی روزی اللہ بڑھا دیتا ہے جس گھر میں مہمان آتا ہے. اور جس گھر میں مہمان کے لیے دروازے بند ہو گئے اس گھر میں روزی کی تنگی کو کوئی نہیں روک سکتا. چاہے آپ لاکھوں کما رہے ہیں نکل کے رہے گا. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں کروڑوں روپیہ ہے, اور یقین کریں کئی غریب لوگ ان کے گھر چلے جاؤ ایسے لگتا ہے جیسے چاند چڑھ گیا. یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ. یہ بعد میں پوچھتے کہاں سے, باجی ساتھ والوں سے ادھار لے لیا تھا. دل کی بات ہے نا جی, دل کی بات ہے کہ مہمان آیا ہے, اللہ کی رحمت آئی ہے, اللہ کی رحمت آئی ہے. چائے کا ٹائم ہے تو اس سے یہ نہ پوچھے پی کے آئے ہوں گے, کھانے کا ٹائم ہے کھانا لگاؤں یا کھا کر آئے ہیں, فوراً رکھ دے جو ہے آپ کے پاس. ایک لسی کا گھونٹ پلانے میں بھی اللہ جنت دے رہا ہے آپ کو, اور 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دے رہا ہے اللہ آپ کو. اللہ جب آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں, مہمان آیا ہے, اکرام کیا ہے, اس کے لیے اچھا بستر بچھائیں, اچھی جگہ بنائیں بیٹھنے کے لیے, اس کے آگے کھانا پانی رکھیں, اس کی عزت کریں. آئے تو لینے جائیں دروازے پہ, جانے لگے تو دروازے تک جائیں. یہ مہمان کا اکرام ہے. اور جس نے مہمان کے کمر کے پیچھے تکیہ رکھا, کوئی بھی نہ بھی لیتا ہو وہ, آپ تکیہ رکھ دیں, اللہ جنت کا بستر آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, بھائی کوئی ہے مہمان نوازی کرنے والا. یہ اس دور کی مہمان نوازی ہے جب 3 دن صحابہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. آج تو ہم مہینے کا راشن اٹھا رہے ہیں نا, چلو امتیاز مہینے کا لے آؤ, چلو ادھر آئے پر ہم مہینے کا لے آؤ, چلو ادھر. 3 دن چولہا نہیں جل رہا. اس وقت کی مہمان نوازی کی آیتیں نازل ہوئی نہیں ہے قرآن میں. اللہ کے نبی نے کہا بھائی میرے پاس ایک مہمان آیا ہے, میرے تو گھر کچھ نہیں, کوئی ہے صحابہ میں سے جو اس مہمان کو لے جائے. ایک انصاری صحابی اٹھے, اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں, اور اپنے گھر لے گئے. اب ہم میں سے کوئی ہوتا, پاکستان کا بیچارہ کوئی ہوتا, پہلے فون کرتا بیوی کو لے آؤں یا نہیں لے آؤں, تیری جرت. اس کے ڈنڈوں کی آوازیں آ رہی ہوتی, میرے سونے کا ٹائم تھا تو مہمان اٹھا لایا. پہلے بیوی کے اپروول ملے گی, بہن آ رہی ہے لکھ کے دو, پہلے لے آؤں یا نہیں لے آؤں. اور آج کل تنگی بڑی ہے بیچاری, ادھر ہی فون کر دیتے ہیں اس کو, ابھی نہ آنا, کل آ جانا, آج ہم نکل رہے ذرا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کے گھر جا رہے ہیں. بیوی آگے سے, بیوی سے جا کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, کہا صرف بچوں کے لیے ہے, نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے. کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو, میں نبی کا مہمان لایا ہوں. نبی کا کیا ملے گا, جنت ملے گی اس کو. اور خود بھی ساتھ بیٹھ جانا, اپنی بیوی کو کہہ رہے میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا, تم آنا, چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا, اور میں پچک کیسے کرتا رہوں گا. مہمان کو یہ فیل ہو کہ میں ساتھ ہی کھانا کھا رہا ہوں. وہ مہمان کھا کر چلا گیا. آپ سوچیں کبھی اندھیرے میں ایسے ایکٹنگ کرنی پڑے, اور اس گھر میں جہاں کھانے کو ہم کیا کہیں گے, ہم تو اپنی فتویٰ لگائیں گے, بھائی کھانے کو کچھ نہیں تو ہم پہ خود ہی ہے, کسی کو کھلانا نہیں ہے, ایسا بھی مہمان نہیں.
اور ان کے سامنے ان کی منزل جنت تھی نا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. کون سی آیتیں آ رہی ہیں قرآن پر؟ آگے آیتیں کہ بھائی کچھ میرے بندے اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا. کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس پہ مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ تعالی عنہ ملا اتنی آسانی سے نہیں جو ہمیں یہاں آنے میں جنت کی بشارت مل رہی ہے. اس جنت کی یہ محنتیں ہو رہی ہیں کہ خود بھوکے رہ رہے ہیں اور جنت مل جائے. آج ہم مہمانوں کے لیے دروازے بند کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی لیے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. آج ہم دو کی بات شروع ہی غیبت سے اور ختم ہی غیبت پہ ہوتی ہے. میں کل بھی ایک جگہ بیان کر رہی تھی، میں یہی بتا رہی تھی کہ آپ نے کسی کا دل دکھا دیا اپنے کسی جملے سے اور آپ سمجھے بس مجلس ختم، میں نے تو بات کر دی، میں تو منہ پہ کرتی ہوں بات ختم نہیں ہوئی. بات یہ سیدھی آسمانوں پہ چڑھی ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے اس عورت اس مرد کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے اور مجلسوں میں بیان کرتا ہے اور لوگوں کے دل دکھاتا ہے. یا اللہ پھر تو کیا کرے گا؟ میں خود آگ جلاؤں گا، کسی فرشتے سے نہیں جلواؤں گا، خود آگ جلاؤں گا اور آگ کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ کر اس کے دل پہ آگ لگاؤں گا. یہ اٹھے گا اوپر کی طرف لیکن اس کو اندر دوبارہ بند کر دیا جائے گا. کیا کیا تھا؟ کسی مسلمان کا دل توڑا تھا. آج جو ہم ویسے ہی ہماری زبان بہت چلتی ہے، یہ 32-34 دانت دینے کا اللہ کو کیا فائدہ؟ یہ ہمارے لیے دیے تھے کہ اس زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، بات کو برداشت کر جانا ہے. نیا رشتہ کہیں بنتا ہے نا تو بچیوں کو یہ نہ سکھائیں بیٹا تیرے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے. بچیوں کے لیے کب دروازے ساری عمر بند ہوتے؟ کبھی نہیں ہوتے. لیکن یہ ضرور بتائیں کہ بیٹا اس کی عزت کرنا. اب جو ہم بچیوں کا ٹیمپرامنٹ دیکھ رہے ہیں نا، جتنا ماؤں نے انہیں سروں پہ چڑھا دیا ہے، اب کوئی بچی بستی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پہلے 7 خاندانوں کے لوگوں کی روٹیاں پکا کے بھی ہم ادھر ہی رہے. اب اکیلے زیادہ تر بچیاں جا ہی سیپریٹ رہی ہیں لیکن پھر بھی گھر نہیں بس رہے. کیوں؟ کیونکہ صبر نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے. دیکھیں ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہم نئے کاروبار میں بھی انویسٹ کرتے تو ہمیں تھوڑے صبر سے بیٹھنا پڑتا ہے. ہر بندہ مشورہ دیتا ہے بھائی 1 سال تو گھر سے ہی کھانا، کاروبار سے منافع کرنا امید رکھنا، 1 سال گھر سے ہی کھانا. نیا کاروبار ہے، جمنے میں ٹائم لگے گا. نئی شادی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے جاتے ہی وہ گھر خالی ہو جائے، بس میرے اشاروں پہ ناچنا شروع ہو جائے، بوڑھی ماں بھی نہ نظر آئے، باپ بھی نہ آئے، بہن بھی نہ آئے، نند بھی نہ آئے، کوئی نظر نہ آئے. میرے سونے کا ٹائم، میرے جاگنے کا ٹائم. تھوڑا ٹائم دیں گھر والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. ایڈجسٹ، اس میں بڑوں کا بہت کردار ہے. بڑے اسے ساتھ سمجھاتے رہیں کہ بیٹا تھوڑا ٹائم دو، تھوڑا ٹائم دو. پہلی شکایت کے اوپر ہی اب یہ سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوا ہے فون سے. ذرا سا کچھ ہوا واٹس ایپ کر دیا. پہلے کے زمانے میں میاں بیوی میں جتنی لڑائی ہو جائے وہ خط پہنچنے تک ایک بچے کی خبر آ بھی جاتی تھی، لڑائی صلح ادھر ہی ہو جاتی تھی. اب یہ واٹس ایپ نے، یہ فون کی تیزی نے، موبائل نے اتنی تیزی، ابھی بات ہوئی نہیں اور یاد رکھیے گا آپ دونوں میں تو پیچ اپ ہو جائے گا، دوبارہ سے صلح ہو جائے گی. لیکن جس تیسرے نے آپ کی بات سنی ہے نا، اس کے دل میں دوبارہ آپ دونوں کی وہ محبت نہیں آئے گی. کہیں نہ کہیں وہ آپ کو تانا دے جائے گا تم دونوں میاں بیوی میں تو اپنی نہیں بنتی. کسی کو نہ بتائیں. اسی لیے کہا آپ اس کا لباس ہیں اور وہ آپ کا لباس ہے. جب آپ اپنی قمیض اٹھائیں گی نا دکھانے کے لیے، کسی کو داغ ہی دکھانے کے لیے، تو پیٹ آپ کا ننگا ہوگا، آپ ننگی ہوں گی. کبھی بھی اپنے شوہر کی بات نہ کرے. اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں جو عورت مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے اس عورت کو ابھی اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے جاتی ہے. آج تھوڑی ہے تو کیا ہوا، میری بھابھی رج کے کھا رہے، کوئی بات نہیں.
کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے گھر دیا، میرا شوہر دیا۔ ایک بچی تھی، اس کی ماں کو اس نے کہا امی ابو روز تولیہ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ جاتے ہیں، آپ ابو کو تھوڑا بتائیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ ٹاول کیوں رکھتے ہیں، باہر ڈال دیا کریں گیلری میں جا کے۔ آپ بولیں گی تو ان کی ترتیب بنے گی نا۔ تو اس ماں نے کہا بیٹا میں بول سکتی ہوں، زبان میری بھی ہے، لیکن جب دو لوگ آپس میں رہتے ہیں نا تو کمپرومائز کر کے صبر کر کے رہتے ہیں، کہ اللہ نے شوہر دیا ہے تو اس کے کام ہے نا۔ کئیوں کے شوہر ہی نہیں ہے، کئی بیچاری جو ایک دفعہ اس رشتے سے نکل گئی دوبارہ جڑنے کے لیے رو رہی ہیں، کئی لڑکے رو رہے ہیں۔ تو اللہ نے شوہر دیا ہے تو کام ہے، بچے دیے ہیں تو کام ہے، بچے ہیں تو ان کے کام اللہ نے دیے۔ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، کہ اللہ ہم دونوں سے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ اور شوہر کی تابعداری کس حد تک کریں باجی، ہر عورت کا سوال۔ مجھے میری ماں کے گھر تو جانے نہیں دیتا، باپ کے گھر تو جانے نہیں دیتا۔ پہلے تو اس بیچارے کو جو سنبھال لو، ماں کے گھر تو پھر بھی 24-23 سال رہ ہی آئی ہو، اب اس کے گھر آئی اور بعض شوہر ہے ضدی، کئی بچیاں ہیں بیچاری، ہمارا دل بہت دکھتا ہے۔ یہ رشتے ایسے ماں باپ کے چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑے سے صبر سے چلیں، یقین کریں ہماری اپنی باجیاں ہیں کہ یعنی اب ان کی 90-100 سال عمر ہوگی یہ باجیوں کی، لیکن ان کے شوہر شروع میں انہیں نہیں جانے دیتے تھے، نہیں جانے دیتے تھے، ماں کے گھر نہیں جائے گی، کسی کزن سے چڑ کے اس کے گھر نہیں جائے گی۔ تو باجیاں یہی کہتی ہیں بیٹا ہم صبر کر کے بیٹھ گئے، کتنے دن منع کر لے گا، ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا صبر، پیشنس، کہ جب بات کر رہا ہے سن لے، برابر برابر جواب نہ دیں، برابر برابر اس کو نہ بولیں، صبر سے چلیں گی انشاءاللہ تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ کون سا صبر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ بھاگا بھاگا آ رہا ہے، ایک صحابیہ بھیج رہی ہے، اللہ کے نبی میرے والد ادھر ہی ہیں، نیچے رہ رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، میرا شوہر جہاد پہ گیا ہے، روک کے نہیں گیا، یہ بول کے نہیں گیا کہ گھر سے نہیں نکلی، جیسے آج کل شوہر بول کے جاتے بیچارے بول کے بھی جا رہے ہیں کہ میں تمہیں اس گھر میں نہ دیکھوں، تھوڑی سی چینی دے دیں کیونکہ میرے جگہ بہت خراب ہے، بول کے بھی جاتے ہیں بیچارے کہ گھر سے نہ نکلنا، لیکن پھر بھی شوہر نکلتا ہے وہ اسی گھر میں ہوتی ہے۔ کئی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی کہ شوہر کے ساتھ ضد لگاتی ہے، بول کے نہیں گئے صحابی کہ آپ جو ہے اس گھر میں نہیں جائیں گے، صحیح ہو جائے گا، تو بول کر نہیں گئے، اس صحابی کو انہوں نے جہاد پر بھیج دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا بچہ، اللہ کے نبی میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، میری بہن اوپر رہتی ہے، وہ ابو کو ملنے آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کیا کہہ کر گیا ہے؟ کہا بس یہ کہا تھا کہ میرے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا، منع کر کے نہیں گیا تھا، بس یہ کہا تھا میرے جانے کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب شوہر کہہ گیا تو میں کون ہوتا ہوں تجھے اجازت دینے والا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کہہ دیتے تو شوہر کون تھا کہنے والا، اللہ کے نبی کہتے جا ہویا، بتانا تھا کہ شوہر کی ویلیو یہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو اپنا نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے آپ کو کرا لیتا، تو وہ شوہر کو ہوتا۔ اتنا اس کا ایمان ہے، اتنے اس کی تابعداری ہے۔ پھر اس بچی نے بتایا جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کتنی بڑی خبر ہے ایک بیٹی کے لیے، خاص طور پہ ایک باپ نہیں چلا گیا دنیا سے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا شوہر منع کر کے گیا ہے تو گھر سے نہ نکل، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں تجھے تیرے باپ کی جنت کی بشارت دے دوں گا جو تو شوہر کی تابع داری کرے گی۔ بیٹی کی تابع داری پہ باپ کو جنت مل رہی ہے، کس کی تابع داری؟ شوہر کی تابع داری۔ اتنی تابع داری کرنی ہے ہمیں شوہر کی۔ آج بیچارے نے عید کا سوٹ نہیں لے کر دیا تو 10 کے آگے ننگا کر دیں گے، نہیں لے کر دیا تو کیا ہوا؟ شوہر تو ہے نا آپ کے ساتھ، اگلی عیدیں اللہ 1000 نصیب کرے گا، اگلی عید پہ لے دے گا۔ کبھی شوہر کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے یا اللہ یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، شوہر کو نہ بولے اگر اس کی جیب میں نہیں، اللہ کو بولے یا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کھاؤں، پر میں شوہر کو نہیں بول رہی کہ اس کی جیب میں نہیں ہے، تیرا تو خزانہ بھرا ہوا ہے نا، تو میرے شوہر کو اتنا دے کہ یہ مجھے کھلائے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے دیتا ہے آپ کے شوہر کو انشاءاللہ۔ اللہ سے باتیں کریں، جب ہم اللہ سے باتیں شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں جواب دیتے ہیں۔ جب ہم بات ہی نہیں کریں گے اللہ سے تو پھر اللہ جواب کیسے دیتے ہیں؟ اللہ سے باتیں شروع کریں۔ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ تم ولیہ بننا چاہتی ہو نا کہ اللہ کی ولی بن جاؤ، تو اللہ کی ولیہ بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچن میں کھڑی ہوئی ہو اور کوئی ایک چیز مس ہو گئی، سالن بنانا، یا اللہ میں نے سالن بنانا تھا پر یہ چیز نہیں ہے، پر آپ اس چیز کے محتاج تھوڑی ہیں، آپ اس چیز سے بڑھ کے میرے اس چیز میں ذائقہ دیجئے گا، پھر دیکھیں اللہ کہاں سے ذائقہ دیتا ہے۔ اور بات چیت ہر معاملے میں، بچے کی شادی طے کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو نے یہ خوشیوں کا دن دکھایا، مجھے حاسدین کے حسد سے بچانا، مجھے شیطان کے شر سے بچانا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بات کرنے کی وجہ سے ولیوں والا درجہ دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑی سی آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز چھوڑنے والا جو بہنیں رہ گئی ان کو میں دوبارہ حدیث سنا دوں کہ نماز جو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں چرب زبانی ہم کر رہے ہیں نا، ایک کو لڑوا دوسرے کو لڑوا، ایک کی چغلی دوسرے کی چغلی، ایک سے پھول، آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کے ہاں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے دنیا والے ایک پخانے سے نفرت کرتے ہیں نا، پخانے سے، ایسے میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں جو دو کو آپس میں لڑواتا ہے۔ جتنی کرائیت تمہیں پخانے کو دیکھ کر آتی ہے، اتنی کرائیت مجھے اس بندے کو دیکھ کر آتی ہے جو دو کو آپس میں لڑواتا ہے اور جو کسی کی مدد کو نکلتا ہے۔ اب ہم ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے لیکن کسی کی مدد کرنی ہے تو کسی ایک کو فون کر دیا، یار آپ کے پاس ہو تھوڑے سے تو مدد کر دو، یا مدد کی نہیں ضرورت، وہ بیمار ہے، ساتھ پڑوسی ہے، کوئی انڈا ابال کے بھیج دیا، چاہے یا کسی کا کوئی بھی کام، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ آپ نے کر دیا تو اللہ رب العزت کہہ رہے میں خود بذات خود اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہوں جو کسی کی مدد کے لیے گیا، اور اس کی صرف دنیا میں نہیں، میں آخرت میں بھی مدد کروں گا جب جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اس کو جنت دوں گا انشاءاللہ۔ جب کسی مسلمان بہن بھائی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے اور مدد نہیں بھی ہو رہی، فون گھما دیں، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کسی کے آگے اس کے لیے ہاتھ پھیلا لیں، یہ ہاتھ پھیلانا خالی نہیں جائے گا، یہ ہاتھ پھیلانا خالی نہیں جائے گا۔ آج تھوڑی سی آپ کی عزت وہ ہوگی لیکن اللہ کے ہاں آپ کا مقام، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی سے ناراض ہو اس سے صلح کر لو، صلح کر لو، اور وہ نہیں بھی کر رہا پھر بھی کر لو، جو توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑو، تو پتہ ہے کہا کہ تمہیں کیا ملے گا، میں اپنی عزت میں سے تمہیں عزت دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی عزت میں سے، میرا گلا ویسے ہی خراب ہوا تو اللہ کے نبی کی انشاءاللہ عزت میں سے عزت ملے گی، جو بندہ بھی دوسروں کے لیے صلح کروائے گا، آپس میں ایک دوسرے سے صلح کریں، ناراضگیاں چھوڑ دیں۔ کیا ہماری اوقات ہے اللہ آج ہمارے اوپر سے نظر اٹھا لے، کیا میری اور آپ کی اوقات ہے؟
یہ جو گھر چمکا کے بیٹھے ہیں، آج میری آخری وقت آنا ہے، سب سے پہلے سگوں نہیں کہنا ہے جلدی کرو مردے کو نہلاؤ، جلدی کرو جلدی وقت ختم ہو جائے گا. بھائی جلدی کرتے ہیں نا، اس لیے ہم جلدی کہہ رہے ہیں. کفن پہناؤ، مردے کو نہلاؤ، جلدی سے دفنا دو. اپنے کہیں گے آپ کے، اور آپ کے کان ابھی سن رہے ہوں گے. ہم نے خود سنا ہے، آپ کے کان ابھی سن رہے ہوں گے، میت پڑی ہوئی ہوگی، ہم خود سن رہے ہوں گے. بھائی بڑا بھائی دیکھ کے پیسے دے گا یا چھوٹا دے گا؟ جو بریانی کی دیگ آئی ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ ٹینٹ کون لائے گا؟ جنریٹر کے پیسے کون دے گا؟ یہ میں سن چکی ہوں بیٹوں کی کنورسیشن میتوں پہ جا کے. ابھی یہ لڑائیاں چل رہی ہوں گی اور آپ کا آخرت کا سفر تیار ہو جائے گا. اور جیسے ہی آپ کو قبر میں رکھا جائے گا، خوبصورت شکل کے اندر آپ کے پاس ایک نوجوان آ جائے گا، کہے گا میں تیرا قرآن ہوں جسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. آج ہمارے پاس ٹائم ہے کسی کے پاس قرآن کا؟ سیکھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. ہم اس کو ایک چیز ہی نہیں سمجھتے. صبح بچے نکالے اور سو گئے. اتنی مصروف زندگی میں سے بھی صبح 8 بجے سے 1 بجے تک ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، اور ساری بوڑھی آنٹیاں پڑھتی ہیں، سب پڑھتی ہیں. پھر 8 بجے دوبارہ شروع ہوتی ہے، وہ بھی سب بوڑھی پڑھتی ہے. کیا ہے جو ان کو یہ کہ ہم نے جانا تو ہے ہی، کم از کم طالب علموں میں نام تو ہو جائے، ہمارا نام تو ہو جائے. 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی گھنٹہ، لیکن طالب علموں میں نام ہو جائے ہمارا. جیسے میں نے بتایا تھا ہمارے استاد جی فرماتے ہیں ایک بندے کا کینسر ڈائگنوز ہوا اور اسے پتہ چل گیا 1 ہی مہینہ ہے، تو کہتا ہے میں ایسا کیا کروں، میں تو فوج میں تھا ساری زندگی، کوئی نیکی نہیں کی، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تم مدرسے میں ایڈمیشن لے لے، طالب علموں میں اپنا نام لکھوا لے. طالب علموں پہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، خاص فرشتوں کے پروں کے نیچے وہ آتے ہیں، تو اللہ خاص رحمت نازل کرے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں گے، آپ کی آخرت کا سوال ہے. آج ہم قبر میں چلے جائیں گے، کسی کو یاد بھی نہیں رہنا. اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو 1 کپ چائے نہیں پیتے تھے اپنی کمائی میں سے، ہمارے بچوں کا کچھ بن جائے، ہمارے بچوں کا کچھ بن جائے، اور آج ان بچوں کو وہ یاد ہی نہیں ہے. 4 گھر، کنال زمین، گاڑیاں، بنگلے، سب یاد ہے کہ اس میں سے میرا بھی حصہ ہے، اس میں سے میرا بھی حصہ ہے، اس میں سے میرا. باپ نہیں یاد کسی کو، ماں نہیں یاد کسی کو. آج کتنی مشکل سے میں اور آپ گھر بنا رہے ہیں، کمیٹیاں ڈال، یہ کر وہ کر، اوپر کا ڈال لو نیچے کا ڈال لو، جگہ لے لو، یہاں نکل جاؤ. کل جب بٹوارے ہونے لگنے کسی کو یاد نہیں، ماں کے نام کی کوئی مسجد ہی بنوا دیں، باپ کے نام کا کوئی کولر ہی لگوا دیں، کوئی پنکھا ہی لگوا دیں، کوئی سوٹ ہی قاری صاحب کو دے دیں جو پہن کے نماز پڑھے گا. میت کے کپڑوں سے ہم دور ہو رہے ہوتے ہیں، میت کی چیزوں سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے. یہ الگ رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ میت اگر جوان اور سہاگن گئی ہے تو چوڑیاں اور سوئیاں اور کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا. کل بھی ہم عہد نامے پہ بات کر رہے تھے کہ سراسر بدعت ہے کفن کے اندر عہد نامہ رکھ کر. آپ صرف اعمال جانے ہیں. ایک بیرسٹر بھی جا رہا ہے اگر مکے میں تو اسی لباس میں ہے جس میں ایک ریڑھی والا ہے. ایک ریڑھی والا بھی عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا، اور ایک بڑا بیرسٹر بھی گیا، وزیر اعظم بھی گیا، دونوں نے احرام سیم پہنا ہوا ہے. یہ وہاں بہت بڑا درس دیا جا رہا ہے کہ میرے پاس جب کسی نے آنا ہے تو اس کے کپڑوں کی، اس کے اسٹیٹس کی ویلیو نہیں ہے، اس کے اعمال کی ویلیو ہے. برانڈڈ کرنے والے کئی ہم نے دیکھے، ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. جمعے والے دن، کل جمعہ ہے انشاءاللہ ان بہن کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے ہمیں بلایا. بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ رشتے جن کی شروعات ایسے ہوتی ہے، بڑے نیک رشتے ہوتے ہیں. کئی بچیاں ابھی پچھلے دنوں، رمضان سے پہلے کی بات ہے، رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ نکاح ہوا اس بچی کا، اس نے بھی اپنے نکاح سے پہلے
قریشی میں درس کروایا. اور آج سے 15-20 سال پہلے ہماری ایک بچی تھی 5C4 میں درس ہوتا ہے وہاں پر، اس نے اپنے گھر میں اپنی شادی سے پہلے، اب ہمارے سارے خاندانوں کو آپ جانتے ہیں مندر سے کیا ہے، شادی سے پہلے اگر کوئی مہندی والے دن درس رکھ دیا کہ روٹی بچانی تھی اس لیے کر لیا، قرآن خوانیوں کی طرح شادیاں ہو رہی ہیں، ایک نہ ایک تو بولتا ہی ہے. اس بچی نے ہال کے اندر اپنا درس رکھوایا. مہندی کا فنکشن تھا، سب کو بلایا، مہندی نہیں ہوئی لیکن درس ہوا. اس کے بعد اس کے پورے خاندان کی بچیوں نے اپنی شادیوں پہ درس کروانا شروع کیا. آج اس کے بچے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، پورے خاندان کے ہی بچے. اثرات ہوتے ہیں جی ان چیزوں کے بڑے، اور ثواب کسے جا رہا ہے؟ اس پہلی بچی کو کہ اس نے شادی سے ناچ گانا ختم کیا اور درس رکھوایا. آج پورا خاندان ماشاءاللہ عالم بنا ہوا ہے، حافظ بنا ہوا ہے سارا. آج ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ ہر گھر میں برکتوں والا نکاح کہا جو اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے. اللہ ان کے اس نکاح کو برکتوں والا بنائے، عافیت والا بنائے، اور بچوں کے سروں پہ دوبارہ سے سہارے رکھے. اللہ کہ اتنی محبت سے دیکھیں اللہ نے ہمارا بھوگ کینسل کروا کے ہمیں یہاں لائے ان کی محبت کی وجہ سے، ورنہ آج ہم وہاں بارش تو نہیں ہوئی لیکن بارش کی وجہ سے وہ دور والا کینسل ہوا، بات ادھر ہو گئی تھی اس وجہ سے ہے. تو جمعے والے دن جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو 4 انعامات دیے جاتے ہیں. سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ ایسی بیماری نہیں لگتی اس کو کہ جس سے موت آ جائے. ایک دفعہ پڑھنے پہ انعام مل رہا ہے یہ آپ کو. کل جمعہ ہے انشاءاللہ، آج شب جمعہ شروع ہو جائے گی مغرب کے بعد، تو انشاءاللہ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں. لاہور کا ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے پروفیسر کی موت کے بعد اس کے گھر سے اتنی خوشبو تھی اتنی زیادہ کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس قبر میں گیا وہاں بھی خوشبو، جس کمرے سے گیا وہاں بھی خوشبو. تو اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ چھوٹا سا زبان پہ چڑھا لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ خود کہہ رہے درود پڑھو تو ہم کیوں نہ پڑھے ہیں؟ اللہ درود پڑھا رہے. پھر کہا جو جمعے کے دن خاص طور پہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلیٹ میں، جیسے ہمارے کیک آتے ہیں نا فنکشنز پہ، اس کے اوپر چٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس بچی کا یہ ہے، اس بچے کا یہ ہے، اس کا نام کا ہے، ایسے چٹ لگا کے پلیٹ میں رکھ کے درود شریف فرشتے پیش کرتے کہ اللہ فلاں بنت فلاں کی طرف سے گیا ہے. اور اسی چٹ کے ساتھ اپنی دعاؤں کی عرضی بھی لیتے ہیں کہ اللہ جب فرشتے اللہ کے نبی کے پاس یہ درود لے کے جائے تو اسی کے صدقے میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دے. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے نا. اور جو جمعے کے دن پڑھتا ہے، کہا ایسی بیماری نہیں لگے گی جس سے موت ہو جائے. اتنی سوئر ڈیزیز نہیں ہوگی، کینسر ہے، ایڈز ہے، کوئی ایسی بیماری کہ آپ کو موت ہی آ جائے اس سے. پھر کہا کہ تنہائی کے گناہ سے اللہ بچائے گا. جو بھی جمعے والے دن ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا. کون سے ہیں تنہائی کے گناہ؟ یہ موبائل سب سے بڑا آلہ ہے. تنہائی کے گناہوں کا اڈا ہے یہ موبائل. گھروں کے گھر ایک ہی بیڈ پہ بیوی ہے، میاں ہے، پتہ ہی نہیں ان کو کون سی دنیا میں ہو، کون سی وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، شوہر اپنی دنیا میں مگن ہے، بچے اپنی دنیا میں. یہ موبائل ایسا ہے آپ کو دنیا سے باہر لے کے جا رہا ہے. اس تنہائی کے گناہ سے اللہ آپ کو بچائے گا انشاءاللہ. اور اللہ ظالم لوگوں سے حفاظت کرے گا. بغیر محنت کے اللہ روزی گھر میں پہنچائے گا انشاءاللہ. جو بھی جمعے والے دن ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے اٹھے تو یہ دعا کر کے اٹھے کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اور غیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے کہ ہم جب تک غیبت نہیں چھوڑیں گے ہمارے اعمال کی قیمت نہیں لگے گی. انشاءاللہ ہم غیبت چھوڑیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تب ہمارے اعمال کی قیمت لگے گی انشاءاللہ. کل جمعہ ہے، جمعے والے دن صدقہ دینے کا بھی ڈبل ثواب ہے.
آپ 10 روپے اللہ کو دے رہے ہیں تو اللہ 10 روپے کو آپ کے 1000 کے برابر ثواب دے گا. اور جب آپ 20 روپے دیں گے تو اللہ پھر یہ کہہ رہا ہے میں 10 کو 1000 ہی نہیں بناؤں گا, 1 کو 10 ہی نہیں بناؤں گا, بلکہ میں اس کی 700 جڑیں نکالوں گا, ان جڑوں کو پالوں گا. جب تم آخرت میں آؤ گے تو دور سے, جب وہ قیامت کا منظر ہے نا کہ پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, دور سے ایک پہاڑ بھاگتا ہوا آئے گا تو ہم کہیں گے یہ پہاڑ کون ہے؟ وہ پہاڑ کہے گا میں تیرے لیے سایہ بن کے آیا ہوں. ہم کہیں گے تجھے کس نے کہا؟ تو آواز آئے گی یہ تیرا صدقہ ہے جس کو اللہ نے پال پوس کے بڑا پہاڑ جتنا کر دیا ہے. جب ہم صدقہ نکالتے ہیں نا وہ سیدھا اللہ کی ہتھیلی پہ چلا جاتا ہے. اللہ ایک بچے کی طرح اس کو پالتے ہیں, بچے کی طرح. روزانہ کی مصیبتوں کے لیے آپ کو واحد حل جو ہے نا, میں 25 سال سے یہ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ روزانہ ایک ڈبہ کچن میں رکھ لیں, ایک تھیلی لٹکا لیں, آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اس میں 1 روپے 2 روپے 5 روپے کبھی 1000 کبھی 5, جو آپ کی استطاعت ہے. اللہ پیسوں کو نہیں دیکھتا, اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. مصیبت آنے کا انتظار کیوں کریں؟ مصیبت سے پہلے آنے ہی نہ دیں اور صدقہ ڈال دیں. آپ صدقہ ڈالیں, دیکھیے گا آپ کہاں سے کہاں. کئی لینے والے ہاتھوں کو ہم نے دینے والوں میں بنایا اس نسخے کے ذریعے کہ صدقہ دینے سے اللہ دینے والوں میں بنا دیتا ہے انشاءاللہ. اور روزانہ کا صدقہ ہے انشاءاللہ آپ بھی روزانہ کے صدقے والوں میں بنے. نماز کی پابندی اور پردہ شروع کر دیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو شرعی پردہ کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہمیں عزتیں نہیں دے گا, اللہ ہمیں یہ کر دے گا, لوگ کیا کہیں گے, اب بڈھی ہو گئی تو اب پردہ, اب بڈھی ہو گئی تو ابھی تو اللہ کے سامنے جانا ہے نا. اللہ نے شاید اب ہدایت لکھی ہو میری, اب کروں گی میں پردہ, اللہ کے سامنے جانا ہے. پتہ نہیں کتنی پسند آ جائے اللہ کو یہ ادا, کتنی پسند آ جائے اللہ کو کہ اس عمر میں میرے سامنے پردہ کر کے آئی ہے. سوچے ذرا سی گھبراہٹ ہماری ہوتی ہے تو پنکھا نہ چلے کیا حال ہوگا, ابھی بند کریں تو قبر میں کیا ہوگا پھر؟ نہ پنکھا, نہ اے سی, نہ لائٹ. یہ ہماری انگلیاں جمتے ہی صرف کس وقت, کس وجہ سے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. جتنا ان انگلیوں پہ پڑا ہوا ہوگا وہ لائٹنگ آن ہو جائے گی جیسے ہی ہماری قبر بند ہوگی, جیسے ہی بند ہوگی. اور پردے سے اللہ کی خاص مدد آتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے, ہم نہیں سنا سکتے. آپ پردہ شروع کریں, آپ دیکھیے گا اللہ کی کیسے مدد آئے گی آپ کے پاس, کیسے. اور اللہ کے ساتھ ڈیل نہ کریں کہ میں تو یہ کر رہی تھی اللہ نے مجھے یوں کر دیا, میں تو پردہ کر رہی تھی اللہ نے اگر اللہ نے آپ کا حساب کتاب شروع کر دیا تو فیل ہم ہی ہوں گے, فیل ہم ہی ہوں گے. انکنڈیشنل محبت ہے نا اللہ سے کہ کوئی شرط نہ لگائیں کہ اللہ پردہ کر رہی ہوں تو یہ کام بنا دے. آپ پردہ کریں گے وہ خود ہی بنا دے گا انشاءاللہ. آپ نماز پڑھیں گے کام خود ہی بن جائے گا انشاءاللہ. آج اللہ آپ کو یہاں لایا ہے, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو میں نے یہ باتیں سنانی ہیں تو اللہ عمل کی ہمیں انشاءاللہ توفیق دے. یہ دعا کریں. آپ دعا کرائیں, آپ دعا کرائیں. میرا گلا بھی خراب ہے نا, آپ کرائیں, کچھ نہیں ہوتا, آپ کرائیں.